السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، کافی دنوں کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا۔ کچھ باتیں میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ میں کہ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا۔ جنت شہ جیلا نے بانٹی جو مریدوں میں، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا۔ اور جب ہم اور آپ اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں تو سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کے جب بڑے دروازے پر پہنچتے ہیں، یعنی جہاں سے انٹری کیا جاتا ہے، تو اس دروازے کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے کہ نائب مصطفیٰ غریب نواز، نائب مصطفیٰ غریب نواز، دلبر مرتضیٰ غریب نواز، کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز، کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہ اسلامی مہینہ 7واں مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رجب ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتا ہے تعظیم کے، اور اہل عرب اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہتے تھے، اور اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سے وہ باز رہا کرتے تھے، یعنی تلواروں کی کھنکھناہٹ اور اس کی آوازیں بند ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ مہینہ اتنا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کشتی پر سوار ہوئے، اور اسی مہینے کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، اور اسی مہینے کی 27ویں شب کو نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جس میں آپ نے جنت اور دوزخ کے سیر کی اور اللہ تبارک و تعالی کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اور اسی مہینے کی 28ویں تاریخ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرات، یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور بعظمت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو 6 رجب المرجب کو جو ہے سیدنا سرکار غریب نواز کا عرس منایا جاتا ہے۔ سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت 527 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 630 ہجری میں جو ہے آپ کا وصال ہوا رجب المرجب میں اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر۔ حضرات، سرکار سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کی وہ ذات پاک ہے کہ سیدنا سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان ایک مرتبہ آپ جو ہے بنگال گئے۔ بنگال جانے کے بعد میں جب آپ بنگال سے واپس تشریف لائے تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، اپنے لاڈلے کے چہرے کو دیکھا، سیدنا سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، تو والدہ نے پوچھا، بیٹا معین الدین، آج تو بہت خوش نظر آ رہا ہے، آج تیرا چہرہ بہت کھلا کھلا نظر آ رہا ہے، بیٹا بات کیا ہے؟ سیدنا سرکار غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، امی جان، آج جو ہے میں بنگال گیا تھا، اور میں نے بنگال میں 1000 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا۔ تو والدہ بھی مسکرانے لگ گئی جب سیدنا غریب نواز نے فرمایا، امی جان، آج میں نے بنگال میں 1000 غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا۔ تو والدہ نے کہا، ماں نے کہا، بیٹا معین الدین، اس میں تیرا کون سا بہت کمال ہے؟ اس میں تو تیرا کوئی کمال نہیں۔ فرمایا، امی، کلمہ میں نے پڑھا ہے تو میرا کمال کیوں نہیں ہے؟ فرمایا، بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں بلکہ میرا کمال ہے۔ فرمایا، امی جان، اس میں آپ کا کمال کیسے ہے؟ تو غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان کی والدہ نے فرمایا، بیٹا معین الدین، جب تو پیدا ہوا تھا اور جب تو رونے لگتا تھا
یعنی جب تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا تو میں نے پوری زندگی جب تک کہ میں نے تجھے دودھ پلایا کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ ہی نہیں پلایا۔ جب تو روتا تھا تو میں پہلے وضو کرتی تھی پھر تجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ وہ ماں کی اگر ہاتھ اٹھا دے تو کوئی معین الدین بن جاتا ہے، وہ ماں جو ہاتھ اٹھا دے تو کوئی بابا فرید بن جاتا ہے، وہ ماں جو ہاتھ اٹھا دے تو کوئی امام اعظم بن جاتا ہے، وہ ماں جو ہاتھ اٹھا دے رب کی بارگاہ ہمیں تو جو ہے اویس قرنی بن جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ پیغام آپ لوگوں کو غلام پنجتن 7864 سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ماں کی عزت کیا کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا وہ ہے کہ بیٹے کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ آپ بایزید بسطامی کے جو ہے واقعات پڑھ لیجئے، ان کی سوانح عمری پڑھ لیجئے کہ بایزید بسطامی کی ماں نے جب اپنے لاڈلے کے لیے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا، ولایت کے مقام پر فائز کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بیٹا صبح اٹھ کر کے ماں کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرا یوٹیوب چینل غلام پنجتن 7864، آپ حضرات اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں آپ حضرات کو اس چینل کے ذریعے معلومات دی جائے گی، اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کے جو ہے معلومات میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اور انشاءاللہ العزیز اب میں پھر اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر آؤں گا۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں حضرت دینا عرف ہونا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کو جو ہے انشاءاللہ العزیز کل جو ہے آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ زیارت کراؤں گا، اور میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں انشاءاللہ العزیز۔ اور سرکار دینا شاہ عرف ہونا شاہ کے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کی جائے گی۔ السلام علیکم۔